شنکر کی فطرت میں رومان پسندی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ہر غیر معمولی اور انوکھی چیز اسے اپنی جانب کھینچ لیتی۔ بچپن میں دادی نانی سے سنے قصے کہانیاں اسے ہمیشہ ایسی خیالی دنیا میں لے جاتی جہاں پر کسی دوسرے کا کبھی گزر نہیں ہوتا تھا۔ اس کی خیالی اور تصوراتی دنیا میں جن، دیو، جادوگر، پریاں سب ہی آپس میں محبت و الفت کے رشتے میں جڑے ہوتے۔ اس کی دنیا کا کوئی دیو کسی پری کو اغوا نہیں کرتا تھا۔ اس کے تو سارے کردار ہیرو تھے۔ اس کی فرضی دنیا امن اور شانتی کا گہوارہ تھی۔ اس کے ہاتھوں چڑیل بھی نرم دل رکھتی تھی۔ وہ ویران اور سنسان گلیوں میں بانسریاں بجاتا گیت گاتا۔ یہ وہی گاؤں تھا جہاں دن کے اجالے میں کوئی نہیں جاتا تھا۔ مگر شنکر کا شوق، تجسس اور محبت اسے ہمیشہ وہاں لے جاتی۔ لوگ اسے زندہ و صحیح سلامت واپس آتا دیکھتے تو وہ حیران ہوتے۔ وہ واپسی پر اپنے دوستوں کو اس ویرانے کے عجیب و غریب قصے سناتا جو حقیقت سے زیادہ اس کے تصور سے جڑے ہوتے۔ بچپن کے دن کب گزرے، کب جوانی آ گئی، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ شنکر اب 25 سال کا خوبصورت جوان بن چکا تھا۔ ایک حادثے میں ماں باپ دونوں کو کھو کر اب بھری دنیا میں وہ اکیلا رہ چکا تھا۔ اس کی حقیقی دنیا تو اجڑ چکی تھی، اس لیے وہ اپنی خیالی دنیا میں مگن رہتا۔ ماں باپ اتنا چھوڑ گئے کہ اس کا گزر بسر بنا ہاتھ پیر ہلائے بھی بآسانی ہو رہا تھا۔ اس کے دوستوں میں اس کا ایک چچا زاد بھائی منوہر اور باقی گاؤں کے کچھ نوجوان تھے۔ اس کا حلقہ احباب زیادہ وسیع نہیں تھا، مگر جتنا بھی تھا سبھی اس کی ذہنی حالت و شوق سے آشنا تھے۔ وہ سب کو اپنے خیالی و تصوراتی سفر نامے سناتا رہتا اور سب سنتے رہتے۔ ماں باپ کے اچانک گزر جانے کے بعد تو اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ کبھی جنگل میں ہوتا تو کبھی پہاڑوں میں نکل کھڑا ہوتا۔ اس کا گاؤں ایک قدرتی جنگل سے تھوڑی دور تھا۔ پہاڑی سلسلوں کے درمیان کہیں چھوٹے چھوٹے دیہات تھے اور بعض دیہات ایسے بھی تھے جو مختلف وقتوں میں مٹ چکے تھے۔ ان کے بس نشان باقی تھے۔ بہت سوں کے متعلق قصے کہانیاں بھی مشہور تھیں۔ یہی قصے کہانیاں شنکر کو اپنی جانب کھینچ لیتی تھیں۔ ایک دن صبح صبح جب شنکر ابھی ناشتے سے فارغ ہوا، اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر منوہر کھڑا تھا۔ آج تمہارے لیے ایک خوشخبری لایا ہوں، منوہر نے کہا۔ کیا بات ہے منوہر؟ مجھے ایک نئے علاقے کا پتہ چلا ہے جہاں پر سنا ہے بھوت پریت اور پتہ نہیں کیا کیا پایا جاتا ہے۔ اچھا، واہ، کہاں پر؟ شنکر نے فرت جذبات سے پوچھا۔ یہاں سے شمال کی جانب ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کا نام وادی خوف ہے، منوہر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو میں آج ہی روانہ ہو رہا ہوں، شنکر بولا۔ ضروری سامان لینے کے بعد شنکر اپنی منزل کی جانب روانہ ہوا۔ شنکر اپنے خیالوں میں مگن چلا جا رہا تھا، مگر اس بار اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ضرور اس کو کچھ نہ کچھ من پسند چیز حاصل ہوگی۔ آج شنکر کہاں گیا ہے؟ صبح ملا تھا مگر بہت جلدی میں تھا، اس لیے بات نہیں ہو سکی۔ راجن نے منوہر سے پوچھا۔ معلوم نہیں ہے مجھے، شاید اپنے کسی کام سے گیا ہوگا، آ جائے گا جلد واپس، منوہر نے کہا۔ راجن سیدھا شنکر کے گھر گیا۔ جا کر ملازم سے پوچھا، چچا یہ شنکر کہاں گیا ہے آج صبح سے؟ پتر، وہ کسی وادی خوف نامی پہاڑی میں گیا ہے،
سنا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ میں نے تو روکا بھی، پر چھوٹے سرکار اس معاملے میں کسی کی نہیں سنتے۔ چاچا، یہ نام تو میں پہلی بار سن رہا ہوں، اس سے قبل تو کبھی نہیں سنا۔ ہاں، آج وہ منوہر ہے نا، اس نے بتایا تھا چھوٹے سرکار کو۔ یہ سن کر راجن حیران رہ گیا، کیونکہ تھوڑی دیر قبل ہی منوہر کہہ رہا تھا کہ وہ شنکر کے اوقات کار سے انجان ہے۔ شنکر کو گئے ہفتہ ہو چکا تھا، وقت گزر رہا تھا۔ ایک دن اچانک منوہر نے چاچا رام لال کو گھر سے نکال کر گھر پہ قبضہ کر لیا۔ بات بڑھی تو گاؤں کی پنچایت تک بات گئی۔ سب گاؤں والے اکٹھا ہو گئے۔ ہاں منوہر، بتاؤ، تم نے شنکر کے گھر اور زمین پر قبضہ کیوں کیا ہے؟ میں نے قبضہ نہیں کیا۔ اب شنکر بیچارہ جب اس دنیا میں رہا ہی نہیں، تو اس کا سب کچھ میرا ہی ہونا ہے۔ اس کے علاوہ اور کون ہے اس کا رشتہ دار؟ منوہر نے مسکراہٹ دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ گاؤں کے مکھیانے نے غصے سے کہا۔ منوہر وادی خوف کی جانب گیا تھا۔ وہاں سے ایک دوست نے اسے دیکھا تھا۔ اسی نے بتایا ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، مارا گیا ہے۔ کسی پہاڑ سے گر کر اس کی موت ہو گئی ہے۔ میرا دوست بخشی ناتھ اس بات کی گواہی دے گا۔ گواہی کے بعد محفل برخاست ہو گئی، مگر گاؤں سوگوار تھا۔ اور ادھر شنکر جب آخری پڑاؤ کے بعد آگے بڑھا، اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کے پیچھے کچھ نامعلوم لوگ ہیں، مگر اس نے بے خوف و خطر سفر جاری رکھا۔ جب وہ وادی خوف کے بالکل قریب پہنچا، وہاں پر سارا پہاڑی سلسلہ درختوں سے چھپا ہوا تھا۔ اب رات کے اندھیرے میں آگے بڑھنا اور اوپر جانا مشکل تر ہو رہا تھا، مگر شنکر کا سفر جاری تھا۔ اس نے کئی بار محسوس کیا جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے، مگر اندھیرے کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اچانک اس پہاڑ پر اسے پیچھے سے دھکا لگا، تو وہ سیدھا ایک اندھی گہری کھائی میں جا گرا۔ گرتے ہوئے اس نے انسانی قہقہے سنے۔ اس کے بعد اس کا ذہن گہری نیند میں چلا گیا۔ اچانک وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ وہ ایک سرسبز وادی میں تھا۔ اس کے چاروں اطراف حسن و رعنائی کے ایسے نظارے تھے جو اس نے اس سے قبل کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ پھول کلیوں رنگوں میں کھو گیا۔ اچانک اسے ایک آواز نے متوجہ کیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شنکر نے اٹھ کر چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ تم کہاں ہو؟ اس نے بلند آواز میں پوچھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی آ گئی، جس کو دیکھ کر وہ اس میں کھو گیا۔ اس کے ذہن میں کئی تشبیہات و استعارے آئے، مگر اس نے خود پر قابو پا کر کہا، میں ان کی تلاش میں رہتا ہوں جو دنیا والوں کے لیے اوجھل ہیں، جس سے لوگ خوف کھاتے ہیں، جن کے تصور سے انسان ڈر جاتے ہیں۔ میں اپنے ایک چچا زاد بھائی کے کہنے پر ادھر آیا تھا، مگر مجھے کسی نے پہاڑ سے اندھیرے میں دھکا دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم میں کیسے محفوظ ہوں۔ تم کو مار ڈالنے کے لیے ادھر بھیجا گیا ہے۔ اے اچھے انسان، تمہارے اندر کی اچھائی نے تم کو بچا لیا۔ یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں جو مختلف عمل کر کے ہماری دنیا میں زہر گھولنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مجبور ہو کر بدلہ لیتے ہیں۔ لڑکی نے کہا، آؤ تم کو یہاں کی سیر کراؤں۔
شنکر کو ایسے لگا جیسے کوئی اندیکھی طاقت اس کو کھینچ کر فضا میں بلند کر رہی ہے۔ اس کے پاؤں فضا سے جیسے اوپر اٹھ گئے، اسے لگا جیسے وہ اڑتا چلا جا رہا ہے۔ چاروں طرف خوبصورتی کے نظارے جا بجا بکھرے ہوئے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کائنات کا سارا حسن اس جگہ سمٹ آیا ہو۔ اچانک اس کے سامنے فضا میں اڑتا ہوا ایک تھال آیا جس میں ایک بڑا پیالہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اس کو اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کو ایسا لگا جیسے دنیا جہاں کے تمام مشروب ایک پیالے میں سمٹ آئے ہوں، ایک کھلے میدان میں جس کو چار اطراف سے بلند پہاڑوں اور سبزے نے گھیرا ہوا تھا۔ وہاں پر اس کے قدم زمین پر لگ گئے۔ وہ جیسے واپس ہوش میں آ گیا۔ یہ لو، یہ تمہارے لیے۔ اس کو اپنے گاؤں جا کر کھول بتانا کہ یہ تم کو اس بستی سے تحفہ ملا ہے۔ اور ہاں، اچھے نوجوان، دوبارہ ادھر مت آنا، ہماری اور تمہاری دنیا الگ ہے۔ جاؤ، اپنی دنیا میں جاؤ۔ شنکر کو جیسے چکر آیا اور وہ گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اس کی دوبارہ آنکھیں کھلیں تو وہ اپنے گاؤں سے باہر پڑا ہوا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس نے خواب دیکھا تھا یا حقیقت، مگر جب اس نے اپنے سامان کا تھیلا کھولا تو اس کے اندر وہی پوٹلی موجود تھی۔ وہ سیدھا اٹھا اور گھر چلا گیا۔ اس کے آنے کی خبر سارے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ سارے گاؤں کے سامنے اس نے پوٹلی کھولی۔ اندر سے جو نکلا تو اسے دیکھ کر سارا گاؤں چونک اٹھا، مگر سب سے زیادہ حیرت منوہر کو تھی۔ پوٹلی ہیروں سے بھری ہوئی تھی۔ ایسے ایسے لال و گوہر تھے جس کو دیکھ کر سب بس دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ سارا گاؤں بہت خوش تھا، مگر کچھ چہرے بجھے ہوئے تھے۔ شام کے وقت منوہر اپنے چار دوستوں کے ساتھ اس کے پاس پہنچ گیا۔ یار منوہر، تم نے تو کمال کر دیا، کیا جگہ دکھائی! مجھے یہ سب وہاں پر ملا۔ اب میں آئندہ کہیں نہیں جاؤں گا، یہ میرا آخری دورہ تھا۔ اگلی صبح منوہر اور اس کے چار دوست گاؤں سے غائب ہو گئے تھے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئے۔ منوہر اور اس کے چاروں دوست آندھی اور طوفان کی طرح وادی خوف کی جانب جا رہے تھے۔ یار منوہر، ہمیں بھی ویسا ہی مال ملے گا۔ ہاں، کیوں نہیں، بالکل ملے گا۔ وہ اکیلا اتنا کچھ لے آیا ہے تو ہم 5 ہیں، پھر ہمارے پاس اعلیٰ اسلحہ ہے، ہم تو چھین کر لائیں گے سارا خزانہ۔ کئی دن کے سفر کے بعد ایک شام وہ لوگ وادی خوف میں پہنچ گئے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ جاتے ہی سو گئے۔ نیند کی گہری وادی میں ایک چیخ سے اچانک وہ سب ہی جاگ گئے۔ رات اپنے زوروں پر تھی۔ چاند تو نکلا ہوا تھا، مگر ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے بادلوں نے ساری روشنی کو آج چھپا لینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ ہر طرف کالک ہی کالک نظر آ رہی تھی۔ سب ہی خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ایک تیز آواز فضا میں گونجی، اے لالچی لوگوں، تم سب کو تمہاری موت یہاں کھینچ لائی ہے۔ تم سب گناہگار ہو۔ تم نے ایک معصوم انسان کو قتل کر کے اس کی مال و دولت پر قبضہ کرنا چاہا۔ کانپتے ہاتھوں سے سب نے اسلحہ نکالا۔ جلدی جلدی سب نے لالٹین روشن کی۔ روشنی میں جو پہلی چیز نظر آئی وہ زمین پر پڑی ہوئی خون آلود انسانی کھوپڑیاں تھیں، جسے دیکھ کر سب کی ایک سانس
میں ہی چیخ نکل گئی، کون؟ سامنے آؤ! منوہر نے حوصلہ کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے کہا۔ اچانک جگدیش نے بلند آواز میں قہقہا لگایا۔ بس پھر تو جیسے اس پر دورہ پڑ گیا۔ منوہر، تم قاتل ہو! تم نے دولت کی خاطر ان سب کو ساتھ مل کر اپنے بھائی کو مار ڈالنا چاہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جگدیش اپنے آپ سے باہر نکل کر بے ساختہ بول رہا ہو۔ بولتے بولتے وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ منوہر اور باقی لوگ آہستہ آہستہ آگے کی طرف جا رہے تھے۔ روشنی کا ایک جھماکا ہوا۔ ان سب کو سامنے 30-40 فٹ دور ایک انسان کھڑا نظر آیا۔ سب نے ایک ساتھ فائر کھول دیے۔ ان کو ایسے لگا جیسے ساری گولیاں سامنے کھڑے انسان کے سینے میں اتر گئی ہیں۔ اس کے سینے سے خون کا فوارہ نکلا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فضا سے خون کی بارش ہو رہی ہو۔ سب خون میں نہا چکے تھے۔ وہ آگے بڑھے تو چھلنی سینے کے ساتھ وہ انسان پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک ہاتھ اپنے سینے کے اندر ڈالا۔ اچانک وہاں سے کچھ نکال کر پھینک دیا۔ ان پر جیسے کٹی انتڑیوں کی بارش ہو گئی۔ ہر طرف روشنی ہو چکی تھی۔ بندوقیں ہاتھوں سے گر چکی تھیں۔ سب بھاگ رہے تھے۔ موت سے فرار کی کوشش میں سب اپنا آپ تک بھول چکے تھے۔ بخشی ناتھ اور منوہر ایک ساتھ بھاگ رہے تھے، دوسرے دونوں الگ بھاگ رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے دونوں ایک غار میں پہنچ گئے۔ جلدی سے غار میں گھس کر چھپ گئے۔ اچانک غار کا منہ بند ہونے لگا۔ غار روشنی میں نہا گیا۔ غار میں ہر طرف عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک ایک تیز چیخ نے ان کے دل کو دہلا دیا۔ ان کے سامنے ایک بنا چہرے کی عورت کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ ہاتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ دیوار سے کسی اندیکھی طاقت نے دونوں کو ہوا میں اچھال دیا۔ دونوں ہوا میں تیرتے جا رہے تھے۔ جب دونوں کے گلے ان کے ہاتھوں کے بیچ آ گئے، وہ بہت چیخے مگر موت سے نہ بچ سکے۔ ان کے سر تن سے جدا ہو کر غار سے باہر دور جا گرے۔ بخشی ناتھ ایک پتھر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا۔ اس کی پیٹھ سے کچھ ٹکرایا۔ مڑ کر دیکھا تو اس کے دوستوں کے دھڑ اور سر دونوں اس کے سامنے ہوا میں معلق نظر آئے۔ وہ اٹھ کر بھاگا۔ اس کو دھکا لگا، سیدھا گہری کھائی میں جا گرا، جہاں پر موت کی آغوش نے اسے سمیٹ لیا۔ منوہر ہر طرف پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ ہر طرف موت کے ہرکارے اس کو محسوس ہو رہے تھے۔ عورتوں کی ہیبت ناک چیخیں ماحول میں دہشت بنا رکھی تھیں۔ منوہر دھڑام سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو اس کے اطراف اس کے 3 دوستوں کی لاشیں پڑی تھیں، مگر ہر طرف ہیرے اور جواہرات لال و گوہر بکھرے پڑے تھے۔ وہ لاتعداد دولت کا مالک تھا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہیرے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑے بڑے صندوق دیکھے۔ کھولا تو اندر نگینے ہی نگینے تھے۔ وہ سب کو سینے سے لگائے پاگل ہو جا رہا تھا۔ کب دن گزرا اسے کچھ یاد نہ رہا۔ وہ تو بس سب سمیٹنے میں مصروف تھا۔ اسے بھول چکا تھا وہ اپنے کتنے دوست کیسے کیسے کھو چکا ہے۔ اسے یہ بھی یاد نہ تھا کہ یہاں سے واپسی کا راستہ کیا ہوگا۔
بس لالچ و ہوس کا پجاری اس ظاہری دولت کو پا کر خوشی سے نہال ہو رہا تھا۔ رات کے اندھیرے نے اسے آ لیا، وہ سب کچھ سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ جب پیٹ کی بھوک اسے ستانے لگی تب اسے ہوش آیا، وہ ایک ایسی جگہ تھا جہاں حد نگاہ بس مال و زر تھا اور کوئی چیز نہ تھی۔ اس نے تو مال و زر کے ہاتھوں اپنی سانسیں بیچ دی تھی۔ ایک کے بعد دوسرا دن بیتا، وہ بھوک سے بلکنے لگا، پھر چیخنے لگا۔ اس سے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے دور سے کسی کے گھنگرو کی جھنکار سنی، سر اٹھا کر دیکھا، ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ مجھے مجھے پانی دو، مجھے کھانا بھی دو، میں مر رہا ہوں۔ منوہر بالکل غیر حالت میں اس لڑکی سے بولا، تم بدلے میں مجھے کیا دو گے منوہر؟ تم یہ سب لے لو، بس بس ایک پیالہ پانی، بس ایک پیالہ پانی دے دو، ایک گھونٹ پانی۔ یہ لو پیالہ۔ لڑکی نے اسے پیالہ دیا۔ اس نے بند آنکھوں کے ساتھ پیالہ پکڑا، جھٹ سے منہ سے لگایا، مگر پانی کہاں تھا؟ وہ پسے ہوئے ہیرے تھے جو اس کے حلق سے پار ہو گئے۔ وہ چیخ بھی نہ سکا جب موت نے اسے گلے لگا لیا۔ ہر طرف دولت کے انبار تھے، مگر ایک نوالا روٹی اور ایک گھونٹ پانی پیے بغیر وقت کا سب سے دولت مند آدمی بھوکا پیاسا مر چکا تھا۔ جگدیش کی آنکھ کھلی، وہ اپنے گاؤں میں تھا۔ اس کے گرد لوگ جمع تھے۔ وہ اٹھا، چیختا چلاتا شنکر کے گھر پہنچا، چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ منوہر نے جان بوجھ کر تم کو وادی خوف میں بھیجا تھا تاکہ تم کو قتل کر کے تمہاری دولت پر قبضہ کر لے۔ تم کو پہاڑ سے دھکا بخشی ناتھ نے دیا تھا۔ وہ سب وادی خوف میں لال و گوہر کی تلاش میں گئے تھے، جہاں موت نے سب کو لپیٹ میں لے لیا۔ یہ کہہ کر جگدیش گرا۔ جب اس کو شنکر نے سیدھا کیا تو وہ مر چکا تھا۔ شاید قدرت انتقام لے چکی تھی۔ شنکر زندہ تھا۔ اس کا خواب یا حقیقت وہ کیا تھا، وہ ابھی فیصلہ بھی نہیں کر پایا تھا۔ وہ وادی خوف کو ہمیشہ وادی حسن کے نام سے یاد رکھنا چاہتا تھا۔ وہ روح تھی یا چڑیل، کوئی جن تھا یا دیو، وہ جو بھی تھا، اس کی یاد، اس کے نقش اس کے دل و دماغ میں محفوظ ہو چکا تھا، مگر اس کا سفر تمام ہو چکا تھا۔ ڈر تھا یا اس لڑکی کی محبت، وہ خود سے وعدہ کر چکا تھا کہ اب وہ دوبارہ کسی کھوج کا حصہ نہیں بنے گا۔